انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کی تنشیر پڑھ لی جائے، اجازت ہے حضرات کی نہیں؟ ماشاءاللہ میں آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ویسے میں نے دیکھا آپ کا جذبہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، لیکن میں صرف نعت پاک کے 3 شعر پڑھوں گا۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے صرف 3 شعر پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے مکہ میرے نبی کا، مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، اور سارا جہاں ہے بے شک صدقہ میرے نبی کا، صدقہ میرے نبی کا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، ایمان کی نظر سے طیبہ میں جا کے دیکھو، طیبہ میں جا کے دیکھو۔ میں شعر کا مفہوم آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے یوں تو ہر طرح کا انسان مدینہ اور مکہ جاتا ہے، لیکن سرکار کے جلوے وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں سرکار کی محبت اور آنکھوں میں ایمان کی حلاوت ہو۔ صرف اسی کو نظر آتی ہے سرکار کی الفت و محبت اور سرکار کے درمیان، ورنہ ایسا دنیا میں بہت پڑے ہیں، جیسے سورج ہوتا ہے نا، سورج اس کی کرنیں سب دیکھتے ہیں لیکن سرکار نہیں دیکھتا۔ جی بے شک، کیا بات ہے۔ ایمان کی نظر سے طیبہ میں جا کے دیکھو، طیبہ میں جا کے دیکھو، ایمان کی نظر سے طیبہ میں جا کے دیکھو، کیا لگتا ہے رشک جنت، لگتا ہے رشک جنت، ارے کوچا میرے نبی کا، کوچا میرے نبی کا، لگتا ہے رشک جنت، کوچا میرے نبی کا، کوچا میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اس شعر پر میں پہلے یہ میری تمنا تو ہے جی انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ آپ کی بھی تمنا ہوگی انشاءاللہ۔ کیا اے کاش روح میری جب جسم سے جدا ہو، ایسا لگ رہا ہے شاید آپ لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے بھائی، میں اتنا بڑا شاعر تو کر دوں ہمارے ماشاءاللہ قابل۔
لیکن میں تو صرف سرکار کی ناز سے خود کو منور مجلہ تمنا یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس جس طرح سے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے وہ ضعیفہ ایک پوٹلی لے کر کے آئی تھی، کسی کہنے والے نے کہا اے ضعیفہ یہ تو بتا دے تو یہاں کرنے کے آئی ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کہنے والے نے جب حضرت یوسف کی اس خریدار کو دیکھا تو کبھی وہ اس کی سر کو دیکھتا تھا، کبھی اس کے پیروں کو دیکھتا تھا، کبھی وہ اس کی پوٹلی کو دیکھتا تھا، کبھی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا اے ضعیفہ تو مجھے پاگل نظر آتی ہے، اے ضعیفہ تو مجھے کم ظرف نظر آتی ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے حضرت یوسف کی قیمت گرا رکھی گئی ہے، ان کی قیمت بہت زیادہ رکھی گئی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ان کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے عمرہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ مصر کے بازار میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف کو خرید سکے۔ کیا تو ان کو خرید سکتی ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا تھا مسلمانوں اے کہنے والے مجھے علم ہے، میں اس بات کو خوب جانتی ہوں، میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں حضرت یوسف کو خرید سکوں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں نے میرے یوسف کو خریدنے کے لیے کوشش کی تھی وہ ایک لائن میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں، وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو جنت کا مژدہ سنا دیا جائے، تاکہ ان کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے، تو وہ کہنے والے تاکہ اس لسٹ میں اس صف میں میرا بھی نام ہو جائے۔ تو اس رضا کا بھی ایمان یہ ہے کہ میں نعت پڑھنا مجھ سے نہیں آتا، لیکن جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے اے فرشتوں ان لوگوں کی صف کو الگ کر دو جنہوں نے دنیا میں رہنے کے بعد میں میرے نبی کی نعت پڑھی تھی، تو میرا بھی نام اس صف میں آ جائے اور میں بھی نبی کے سرخانوں میں گننا شمار کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، مفتی محمد رضا صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کر نعت پڑھتا ہے، جہاں بھی پڑھتا ضرور ماشاءاللہ، آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہ شعر اے کاش روح میری جب جسم سے جدا ہو، ہاں جسم سے جدا ہو، اے کاش روح میری جب جسم سے جدا ہو، تو اس وقت سامنے ہو، اس وقت سامنے ہو، ارے جلوہ میرے نبی کا، جلوہ میرے نبی کا، سارا جہاں ہے بے شک صدقہ میرے نبی کا، صدقہ میرے نبی کا۔ اور یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے میرا جو والد دولہا کی عظمتیں تو دیکھو، ہاں عظمتیں تو دیکھو، میرا جو والد دولہا کی عظمتیں تو دیکھو، میرا جو والد دولہا کی عظمتیں تو دیکھو، کیا جبریل چومتے ہیں، ارے جبریل چومتے ہیں تلوہ میرے نبی کا، تلوہ میرے نبی کا، سارا جہاں ہے بے شک صدقہ میرے نبی کا، صدقہ